اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وأعوذ بالله السميع العليم ومن الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذرهم منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفأعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقان الحميد فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا تمام قسم کی تعریف توصیف کبریائی بزرگی بڑائی شان و شوکت عظمت و جلالت اس رب وحدہ لا شریک کے لیے سزاوار ہے جو تمام جہانوں کا خالق مالک پالنہار ہے بعدہ درود و سلام کا نزول میرے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ رب العالمین نے
تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین خاتم النبیین جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بنا کر اس روئے زمین پر بھیجا۔ حاضرین جمعہ، نوجوانان اسلام، بزرگان دین اور میری پیاری اسلامی مائیں اور بہنیں، میں نے خطبہ جمعہ کی مناسبت سے سورۃ البقرہ کی ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے پیش کی۔ انشاءاللہ اس آیت کریمہ کی روشنی میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین کہنے والے کو کتاب و سنت کی روشنی میں صحیح بات کہنے کی توفیق نصیب فرمائے، کہنے اور سننے والے کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ حاضرین اکرام، اللہ رب العالمین کے پاس اسلامی مہینوں کی جو تعداد ہے وہ 12 ہے، وہ اس وقت سے ہے جب کہ اللہ رب العالمین نے آسمان و زمین کو بنائے۔ انہی مہینوں میں سے 4 مہینوں کو اللہ رب العالمین نے حرمت والے مہینے قرار دیا، عظمت والے مہینے قرار دیا۔ انہی 4 مہینوں میں سے ایک مہینہ محرم کا مہینہ ہے جس میں میں اور آپ گزر رہے ہیں، یعنی اسلامی سال کا پہلا مہینہ جس کو محرم کے نام سے جانا جاتا ہے۔ جیسے ہی محرم کا مہینہ آنے لگتا ہے تو لوگوں کے ذہن و دماغ میں شرک و بدعات کے خرافات جنم لیتے ہیں، بدعات جنم لیتے ہیں، اور انہی میں سے ایک چیز یہ بھی ہوتی ہے کہ بعض لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اصحاب رسول جس کو ہم کہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی جس کو ہم کہتے ہیں، جس کو صحابی کہا جاتا ہے، ان کی شان میں گستاخی کرتے ہیں۔ کئی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، تو کئی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، کئی عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت زنی کرتے ہیں۔ آج کے خطبہ جمعہ میں آپ کے سامنے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو صحابی، جو ساتھی، جو صحبت میں رہنے والے، جس کو میں اور آپ صحابی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو صحابی کہا ہے، ان کا مقام کیا ہے، ان کا مرتبہ کیا ہے، ان کی عظمت کیا ہے، ان کی شان کیا ہے، ان کی شوکت کیا ہے، آج میں اور آپ اس خطبہ جمعہ میں آپ کے سامنے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ حاضرین اکرام، صحابہ اکرام یہ وہ جماعت ہے جس کی تعریف خود اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کی۔ صحابہ اکرام کی وہ جماعت ہے جس کی تعریف خود پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے احادیث مبارکہ میں کی اور ان کی تعریف کو بیان کیا۔ صحابی کی وہ جماعت ہے، صحابہ کی وہ جماعت ہے جنہوں نے سب سے پہلے دین کو قبول کیا، اسلام قبول کیا، اور یہی وہ صحابہ ہے جو سب سے پہلے دین پر عمل کرنے والے ہیں، اولین دین کے مخاطب ہیں۔ یہ وہ صحابہ ہیں جن کو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھنے کی توفیق نصیب ہوئی، ان کے فرامین سننے کو موقع ملا، اور پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت میں بیٹھ کر دین کی باتیں اور سکھانے کا موقع ملا۔ یہ وہ صحابہ ہیں جنہوں نے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک ایک سنت کو یاد کیا اور اس پر عمل کیا، قیامت کی تک آنے تک رہتی دنیا کے علون نمونے کے طور پر پیش کیا۔ یہی وہ صحابہ ہیں، یہ وہ صحابہ ہیں جنہوں نے اسلام کی خاطر، دین کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کر دیا، اپنا جان قربان کر دی، اپنے مال قربان کر دیا، ہر چیز قربان کر دی، اور ایسی مثالیں قائم کی کہ قیامت تک آنے والی کوئی قوم ایسی مثالوں کو بیان نہیں کر سکتی۔ اسی طریقے سے صحابہ کی وہ عظیم شخصیات ہیں جنہوں نے اللہ رب العالمین نے اپنے سے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب ہونے کا شرف نصیب ہوا، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھی، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دوست ہونے کا شرف ان کو ملا۔ اور یہ صحابہ ہیں
جن کے ایمان کو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے ہدایت کا معیار بیان دیا اور کہا کہ اگر ایمان لانا چاہتے ہو، کامیابی چاہتے ہو، اس طریقے سے ایمان لاؤ جس طریقے سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اپنی زندگیوں میں لایا تھا۔ حاضرین کرام، صحابہ کرام کا وہ گروہ ہے، یہ مقدس پاکیزہ گروہ ہے کہ انبیاء کے بعد اس روئے زمین پر انبیاء اور رسول کے بعد سب سے افضل اور پاکیزہ جماعت ہے، اور تمام انسانوں میں سب سے بہترین انسان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت ہے۔ حاضرین کرام، اسی طریقے سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین یہ مقدس جماعت ہے جنہوں نے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے لاوی دین پر نہ صرف ایمان لایا بلکہ اس کو قرآن کو نازل ہوتے ہوئے دیکھتے تھے اور اس پر عمل کر کے دوسروں تک اس پیغام کو پہنچاتے تھے۔ یہ مقدس ہستیاں ہیں جنہیں پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رفاقت، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی میت حاصل ہوئی، اور ان کی پیروی کو اللہ رب العالمین نے دونوں جہان میں کامیابی و کامیابی کی خوشخبری سنائی ہے۔ یہ وہ پاکیزہ جماعت ہے جنہوں نے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مل کر دین کی حفاظت کی خاطر، دین کی سربلندی کی خاطر، دین کو باقی رکھنے کی خاطر کفار کے مقابلے میں جنگی کی لڑائیاں کیا کرتے تھے، اپنی جان تک کی پرواہ نہیں کیا کرتے تھے۔ یہ وہ جماعت ہے جس نے اسلام کی سربلندی اور اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی کے لیے اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے اپنا تن، من، دھن تینوں چیزیں اللہ رب العالمین کے راستے میں قربان کر دیا۔ یہ وہ صحابہ ہیں جن کی شان میں گستاخی کی جاتی ہے، جن پر تہمت زنی کی جاتی ہے، ان کے بارے میں گالیاں دی جاتی ہیں، ان کی زبان صحابہ کے بارے میں بولنے کے لیے کپ کپاتی نہیں ہے۔ حاضرین کرام، ایسے صحابہ کے بارے میں جنہوں نے اتنا سب کچھ کیا ہے، ایسے صحابہ پر طعن و تشنیع کرتے ہیں اور ان پر گالیاں بکتے ہیں۔ آئیے، اب تک ہم نے صرف صحابہ کے کارنامے سنے ہیں، اب یہ جاننے کی کوشش کریں کہ صحابہ کس کو کہتے ہیں، صحابی کس کو کہتے ہیں۔ جب ہم صحابی کی تعریف سنتے ہیں، صحابی کا انٹروڈکشن سب جب سنتے ہیں اور اس کو سمجھتے ہیں تو ہمیں اس معلوم ہوتا ہے کہ صحابی کس کو کہتے ہیں اور صحابی کا معنی کیا ہے۔ آئیے آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ پوری امت کا اس بات پر اجماع ہے، پوری امت اس بات کو ماننے کے لیے تیار ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تمام کے تمام عدول ہے، انصاف کرنے والے ہیں، دینداری کے اعتبار سے، عدل و انصاف کے اعتبار سے، یا حق پر ڈٹ کر قائم و دائم رہنے کے اعتبار سے، اور خواہشات کی صرف خواہشات کی طرف نہ مائل ہونے والے صحابہ تھے، بلکہ ہر اعتبار سے یہ قرآن کو جیسے نازل ہوتے ہوئے دیکھتے اسی طریقے سے وہ اپنی اس آیت کریم اپنی زندگی میں عمل کرنے کے لیے تیار ہو جاتے تھے۔ اور ان کی محبت ایمان کا ایک حصہ ہے، عین محبت ہے۔ ان سے محبت کرنے والے کا ایمان مکمل ہے، اور ان سے بغض رکھنا، ان سے دشمنی رکھنا، یہ نفاق کی ایک علامت ہے۔ حاضرین اکرام، آئیے دیکھتے ہیں کہ صحابی کس کو کہتے ہیں۔ صحابی کی تعریف بیان کرتے ہوئے ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں، الصحابی من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابی وہ انسان ہے جس نے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات کیا ہو، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ملا ہو، مؤمناً بھی، اور پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ملاقات کے ساتھ ساتھ، ان کو ملنے کے ساتھ ساتھ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان رکھتا ہو، یقین رکھتا ہو۔ ومات علی الاسلام، صرف ملاقات کر لینا، ایمان لانا کافی نہیں ہے، بلکہ ساتھ ساتھ حالت ایمان میں اس کا وفات ہونا بھی ضروری ہے، جب جا کر ایک صحابی مکمل طریقے سے صحابی نظر آئے گا۔ صحابی کے لیے 3 چیزیں ضروری ہیں۔ سب سے پہلے انہیں پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات نصیب ہوئی ہو، اور دوسرا وہ حالت ایمان میں ہو، مومن ہو،
اور تیسرا یہ ہے کہ اس کا انتقال بھی ایمان کی حالت پر ہوا، اسلام کی حالت پر ہوا ہو، ایسی صورت میں وہ صحابی کہلائے گا۔ معلوم ہوا کہ ہر وہ انسان صحابی ہے، ہر وہ شخص صحابی ہے جس نے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس حال میں ملاقات کی کہ وہ آپ کی رسالت کو مانتا ہو، آپ کی نبوت کو مانتا ہو، آپ پر اسلام لایا ہو اور آپ کی رسالت پر قائم و دائم رہا ہو، اور اسی کی حالت میں اس کی موت آئی ہو، تو ایسا شخص صحابی نظر آئے گا۔ خواہ وہ زیادہ سے عرصے تک، بہت دنوں تک آپ کی صحبت میں رہا ہو یا نہ رہا ہو، آپ کی صحبت میں زیادہ دن تک تھے یا نہ تھے، لیکن اگر وہ آپ سے ملاقات کیا ہے، آپ پر ایمان لایا ہے، اور آپ پر اسی کے حالت میں اگر اس کا انتقال ہو گیا ہے، تو صحابی نظر آئے گا۔ خواہ وہ انسان آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیثیں پڑھی یا نہ پڑھی ہو، حدیثیں روایت کی ہو یا نہ پڑھی ہو، وہ بھی انسان صحابی کہلائے گا۔ اور اسی طریقے سے وہ بھی انسان صحابی میں شمار ہے جو آپ کے ساتھ جنگ میں شریک ہو یا نہ ہو، جنگ میں شریک ہو یا نہ ہو، وہ بھی صحابی نظر آئے گا۔ اور اسی طریقے سے جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا وہ بھی صحابی میں شمار ہوگا، اور جس کی آنکھ نہ ہونے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھا ہو، وہ بھی انسان صحابی نظر آئے گا، صحابی کہلائے گا۔ عبداللہ بن ام مکتوم، ان کے دونوں آنکھ نہیں تھے، انہوں نے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات کی اور حالت ایمان پر قائم و دائم رہے، اسی حالت میں ان کا انتقال ہو گیا، تو اس سے معلوم ہوا کہ ان کو بھی صحابی صحابی کہا جاتا ہے۔ یعنی جنہوں نے آپ کو دیکھا ہو، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آنکھ نہ ہونے کی وجہ سے نہیں دیکھا ہو، تو یہ دونوں صحابی میں شمار کہلا جائیں گے۔ اور اسی طریقے سے وہ انسان صحابی نہیں ہو سکتا کون؟ جنہوں پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا ہو، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لایا ہو، لیکن پھر اسلام سے مرتد ہو چکا ہو، اسلام سے چھوڑ کر کوئی اور مسلک، کوئی اور مذہب میں چلا گیا ہو۔ جو مرتد ہو چکا ہو، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے بعد مرتد ہو چکا ہو، دین سے نکل چکا ہو، ایسا انسان صحابی میں شمار نہیں ہو سکتا۔ آئیے ہم نے اب تک صحابی کس کو کہتے ہیں، صحابی میں کون کون شمار ہیں، ہم نے آپ کے سامنے ذکر کی ہے۔ قرآن میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا کیا مقام و مرتبہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جیسا ایمان لانے کو قرآن مجید میں کہا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلُّوا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ۔ تم اس طریقے سے ایمان لاؤ جس طریقے سے تم سے پہلے لوگوں نے اسلام لایا، ایمان لایا ہے۔ اس سے مراد کون ہیں؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں، جنہوں نے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر ایمان لایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر ایمان لایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہونے والی کتابوں پر ایمان لایا۔ حضرین کرام، اللہ رب العالمین نے کہا کہ اس طریقے سے ایمان لاؤ جس سے پہلے تمہارے سے پہلے صحابہ نے جیسا ایمان لایا ہے، اس طریقے سے ایمان لاؤ گے فَإِنْ اهْتَدَوْا، تو تم ہدایت کے راستے پر ہو جاؤ گے، کامیابی تمہاری مقدر ہو جائے گی۔ اور اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے راضی ہو گیا اور ان سے خوش ہو گیا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوى لهم مغفرۃ اجر عظیم۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں صحابہ کے بارے میں بیان فرمایا کہ ان کے لیے اجر عظیم ہے، ان کے لیے اجر عظیم ہے اور ان کے لیے مغفرت ہو چکی ہے۔ اللہ رب العالمین نے رہتی دنیا میں ان کے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ آج ایسے صحابہ پر انگلیاں اٹھائی جاتی ہیں، ایسی صحابہ کی شان میں گستاخی کی جاتی ہے۔ یہ گنہگار بندے جو صبح سے شام تک گناہوں میں ملوث رہتے ہیں، جنہیں حلال و حرام کی تمیز نہیں ہوتی، جنہیں اپنے گھر کی خبر نہیں ہوتی، جنہیں اپنی اولاد کی تربیت کی فکر نہیں ہوتی، جنہیں اپنی دین کی فکر نہیں، اپنی دنیا کی فکر نہیں، کیا کر رہے ہیں، کہاں جی رہے ہیں، میری نماز کا کیا مسئلہ ہے، میرے دین کا کیا مسئلہ ہے، قرآن کی ایک آیت سمجھ نہیں پاتے، ایسے لوگ آج صحابہ کی شان میں گستاخی کرتے نظر آتے ہیں۔ آج ایسے لوگ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر گالیاں بکتے ہیں، انہیں خوف تک بھی نہیں ہوتا۔ ایسے لوگوں کو قرآن مجید، حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غور سے پڑھنا چاہیے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے صحابہ کے بارے میں قرآن میں کیا کہا ہے۔
حدیث رسولullah सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, प्यारे नबी अलैहिस्सलाम ने सहाबा की क्या तारीफ बयान की है और अक़वाल सलफ़ ने सहाबा के बारे में क्या कहा है, ऐसे लोगों को सहाबा के बारे में पढ़नी चाहिए। हज़रीन इकराम, इमाम मालिक रहमहुल्लाह बयान फरमाते हैं, ये कहते हैं हम अपने बच्चों को सलफ़ अपने बच्चों को सहाबा के बारे में ऐसी तालीम देते थे, सहाबा की मोहब्बत के बारे में सहाबा के किस्से ऐसे सुनाते थे जिस तरीके से आज हम अपने घरों में बच्चों को अरबी सिखाते हैं। अपने घरों में बैठकर जिस तरीके से अरबी सिखाते हैं, कुरान सिखाते हैं, उस तरीके से सल्फ़ सालिहीन अपने घरों में अपने बच्चों को सहाबा की मोहब्बत सिखाते थे, सहाबा का ईमान की मिसालें दिया करते थे। मुझे और आपको अपने बच्चों के सामने सहाबाए कराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन की ज़िंदगी को पढ़कर सुनाना है, क्योंकि ये मुस्तक़बिल के औलाद हैं, मुस्तक़बिल के इस्लाम के मुहाफ़िज़ हैं। अगर आप इनको सहाबा की ज़िंदगी सुनाओगे, सहाबा की ज़िंदगी के वाक़यात सुनाओगे, दीन के मुकाबले में दीन को हिफाजत करने के लिए सहाबा ने अपनी जान की कुर्बानियाँ दी, अपनी माल की कुर्बानियाँ दी, अगर ये वाक़यात, ये हकीकत अपने बच्चों को सुनाओगे तो इनके दीन के अंदर, इनके दिलों के अंदर सहाबा की मोहब्बत पैदा होगी। अगर इसके बजाय अपने औलाद को, अपने घर वालों को, अपने आप को अगर हम सहाबा की ज़िंदगी, सहाबा की कुर्बानियाँ अगर हम नहीं बताओगे तो जो लोग सहाबा की शान में गुस्ताखी करते हैं वो लोग इन पर गालिब आ जाएंगे और ये लोग औलाद उनकी शिकार हो जाएंगे, क्योंकि इनको मालूम नहीं कि सहाबा क्या हैं, सहाबी किसको कहते हैं, सहाबा की कुर्बानियाँ क्या है, सहाबा की मेहनतें क्या हैं। हज़रीन इकराम, सही मानों में सहाबा किसको कहते हैं, उनकी कुर्बानियाँ क्या है, उनकी ज़िंदगी में आने वाले क्या मसाइल थे, मुझे और आपको इनके बारे में पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इन्हीं की कुर्बानियों का नतीजा है, इन्हीं की कुर्बानियों का बदला है कि आज मैं और आप कुरान मजीद की बातें सुन रहे हैं, मैं और आप कुरान मजीद की बातें सुन रहे और सुना रहे हैं, दूसरों को पढ़ा रहे हैं, हक़ व बातिल के दरमियान लड़ाई कर रहे हैं, हदीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें दूसरों के सामने पेश करते हैं। ये तमाम किसका बदला है, किसका नतीजा है, किन की मेहनतों का बदला है? ये सब सहाबाए कराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन की मेहनत का बदला है। और इसी तरीके से सहाबाए कराम का मुकाम और मर्तबा क्या है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर बयान फरमाया कि हम तमाम सहाबाए कराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन से राज़ी हैं और ये सहाबा अल्लाह रब्बुल आलमीन से राज़ी हैं। रहती दुनिया में, अभी दुनिया छोड़ कर नहीं गए, अभी सांस बाकी है, दिल धड़क रहा है, हाथ ये हरकत कर रही है, लेकिन उस मौके पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन, हम सहाबा से राज़ी हो गए, ये सहाबा अल्लाह रब्बुल आलमीन से राज़ी हो गए। ऐसे सहाबा के बारे में हमारी ज़बान खोलने के लिए थोड़ी भी खौफ महसूस नहीं करती, इनकी कुर्बानियों को हम याद नहीं करते, उनकी हकीकत को हम याद नहीं करते कि सहाबा क्या थे, इन्होंने कैसी मेहनतें की। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को प्यारे नबी अलैहिस्सलाम ने सिद्दीक़ क्यों दिया? कुफ़ार और मुशरिकीन ने प्यारे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास आए, कहा अय अबू बकर, अगर आप को किसी ने कहा है कि मैंने रातों रात मस्जिद अक्सा से बैतुल मक़दिस की तरफ सफ़र किया हूँ और मैंने आसमान से ज़मीन की तरफ सफ़र किया हूँ, क्या तुम ऐसे लोगों की बातों को मानोगे? अबू बकर ने कहा कि मैं ऐसे लोगों को मानने, ऐसे बातों को मानने के लिए तैयार नहीं। कौन ऐसा बेवकूफ़ है जो मस्जिद अक्सा से, जो बैतुल मक़दिस से मस्जिद अक्सा की तरफ जाए और रातों रात सातों आसमानों का सैर करके सुबह नमाज से पहले या सुबह सादिक से पहले ज़मीन पर वापस हो जाए? कौन ऐसा लोग है? अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास ये मिसाल पेश की गई और उसके बाद कहा ये आपका दोस्त मोहम्मद कहता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कौन कहता है? ये आपका दोस्त मोहम्मद कहता है कि मैंने रातों रात आसमानों का सफ़र किया, जन्नत और जहन्नम देखी, उसके बाद मैंने सुबह होने से पहले वापस लौट आया। अबू बकर ने क्या कहा? अगर मेरे नबी ने कहा है तो उन्होंने सच कहा है। क्या कहा? अगर मेरे नबी ने कहा है तो सच कहा है। प्यारे नबी अलैहिस्सलाम को जैसे ही मालूम हुआ, प्यारे नबी अलैहिस्सलाम ने कहा अय अबू बकर, आज के बाद तुम सिद्दीक़ हो, अय अबू बकर आज के बाद तुम सच्चे हो। प्यारे नबी अलैहिस्सलाम के ज़मानी सिद्दीक़ का लक़ब किसको दिया गया? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु।
ایسے صحابی کے بارے میں طعن و تشنیع کی جاتی ہے، ایسے صحابہ کے بارے میں گالیاں کی جاتی ہے، ایسے صحابہ کے بارے میں تہمتیں لگائی جاتی ہیں جن کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ اللہ رب العالمین سے راضی ہو گئے، اللہ نے ان سے راضی ہو گیا۔ کیا صرف یہی ہے؟ آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَأَعَدَّ لَهُمْ، اور ان سے وعدہ کیا گیا تھا کون سی چیز کا؟ جنات تجری من تحتها الانہار، ایسی جنت کا جس کی نیچے نہر ہی بہ رہی ہوگی، نہریں بہ رہی ہوں گی، ندیاں بہ رہے ہوں گے، خالدین فیہا ابدا، یہ صحابہ کا کیا ٹھکانہ ہے کہ وہ جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے۔ اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے یہاں پر بس نہیں کیا، آگے فرمایا ذالک الفوز العظیم، جو انسان صحابہ کے نقش قدم پر چل کر اپنی زندگی گزارتا ہے، اپنے ایمان کو ٹٹولتا ہے، اپنے ایمان کی جانچ پڑتال کرتا ہے، ایسے صحابہ کے پیروکار کے بارے میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ذالک الفوز العظیم، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ صحابہ کی زندگی، صحابہ کے نقش قدم پر چلنا، صحابہ کی اتباع کرنا میرے اور آپ کے لیے بہت ضروری ہے۔ حضرین اکرام، اس کے علاوہ صحابہ کرام کا مقام و مرتبہ، اس کے علاوہ صحابہ کرام کا شان و شوکت، عظمت اور رفقت بہت زیادہ ہے۔ قرآن و حدیث میں پیارے نبی علیہ السلام کے صحابہ، ان کی اہمیت کو بتایا گیا۔ سلف صالحین نے، منہج سلف جس کو ہم کہتے ہیں، انہوں نے بھی پیارے نبی علیہ السلام کے جو صحابہ ہیں ان کی بھی تعریف بیان کی ہے۔ اس مختصر کے وقت میں آپ کے سامنے اتنی تمام باتیں پیش کرنا ناممکن ہے۔ اس کے علاوہ کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا مقام ہم نے اب تک قرآن و حدیث، قرآن کی روشنی میں سنا۔ آئیے پیارے نبی علیہ السلام نے اپنے مقدس زبان سے، اپنی مبارک زبان سے ان کو کیا کہا ہے، حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا مقام و مرتبہ سنتے ہیں۔ پیارے نبی علیہ السلام نے ان کو کیا کہا ہے، آئیے کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیارے نبی علیہ السلام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں کہا کہ ان کا دین، ان کا ایمان، ان کا تقوی، ان کا اخلاق ہر اعتبار سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بعد آنے والے جتنے بھی لوگ ہیں، یعنی صحابہ کے بعد قیامت تک آنے والے جتنے بھی لوگ ہیں، ان تمام لوگوں میں سب سے اعلیٰ اور سب سے افضل ہے۔ ان کے دین بھی صحابہ کے دین سے افضل ہے، تمہارے دین سے افضل ہے، ان کا ایمان تمہارے دین سے افضل ہے، ان کے اخلاق تمہارے اخلاق سے افضل ہے، اور ان کا تقوی تمہارے اخلاق سے کئی زیادہ بڑھ کر تقوی ان کا زیادہ پایا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے، پیارے نبی علیہ السلام نے ان کے بارے میں کہا، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ قال سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیارے نبی علیہ السلام سے سوال کیا گیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ای الناس خیر، کیا سوال ہے؟ ای الناس خیر، لوگوں میں سب سے بہترین کون ہے، لوگوں میں سب سے اچھا کون ہے؟ پیارے نبی علیہ السلام نے کہا خیر القرون قرنی، قال قرنی، سب سے بہترین زمانہ، سب سے اچھے لوگ اگر کوئی ہیں تو قرنی، یہ میرا زمانہ ہے۔ یعنی خود پیارے نبی علیہ السلام اپنے زمانے کے بارے میں کہہ رہے ہیں، قرنی، میرا زمانہ سب سے بہترین زمانہ ہے، میرا دور سب سے بہترین دور ہے، ثم الذین یلونہم، میرے بعد اگر کسی کا اچھا زمانہ ہے تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا زمانہ ہے، اس کے بعد اگر کوئی سب سے اچھا زمانہ ہے وہ تابعین کا زمانہ ہے۔ خود پیارے نبی علیہ السلام نے اپنے زبان سے کہا کہ میرا زمانہ سب سے افضل زمانہ ہے، میرے بعد والوں کا افضل زمانہ ہے، اس کے بعد والوں کا زمانہ ہے۔ کون ہے بعد والے؟ پیارے نبی علیہ السلام کے بعد دین کی حفاظت کرنے والے کون تھے، دین کو دوسرے تک پہنچانے والے کون تھے؟ یہی تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تھے۔ حضرین اکرام، اسی طریقے سے صحابہ کے بعد آنے والا کوئی بھی انسان، صحابہ کے بعد آنے والا کوئی انسان کتنا بھی نیک کیوں نہ ہو، احد کے پہاڑ کے برابر، احد کے پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر لے، تم پیارے نبی علیہ السلام کے اس عمل تک نہیں پہنچ سکتے جو عمل پیارے نبی علیہ السلام کے زمانے میں صحابہ کرام نے اپنے ہاتھ سے ایک مٹھ گیہوں صدقہ کیا۔ انہوں نے اپنی پیارے نبی علیہ السلام کی زندگی میں، صحابہ کرام اپنی زندگی میں
جو ایک مٹھی جس کو ہم کہتے ہیں، ایک مٹھی جو گیہوں انہوں نے صدقہ کیا ہے، اگر ہم اس دور میں احد کا پہاڑ، جنہوں نے دیکھا ہے احد کا پہاڑ، اگر اتنا بڑا اگر سونا بھی خرچ کر لیں ہم ان کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے۔ یہ صحابہ کا مقام ہے، یہ صحابہ کا مرتبہ ہے، یہ صحابہ کی شان و شوکت ہے۔ حضرین اکرام، اس کے علاوہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ جس نے مجھے دیکھا وہ بھی خوش نصیب ہے، جس نے میرے صحابہ کو دیکھا وہ بھی خوش نصیب ہے، جس نے میرے صحابہ کے بعد والے لوگوں کو دیکھا وہ بھی خوش نصیب ہے۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرماتے ہیں، عبداللہ بن بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاحب النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طوبی لمن رآنی، طوبی لمن رآنی، خوش نصیب ہے وہ شخص، خوش نصیب ہے وہ شخص، لمن رآنی، جس نے مجھے دیکھا ہے۔ خوش نصیب ہے وہ شخص جنہوں نے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا ہے۔ کون ہے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھنے والے؟ کون ہیں پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بیٹھ کر تعلیم حاصل کرنے والے؟ کون ہیں قرآن کی آیتیں وہ سیکھنے والے؟ کون ہیں دین کو سمجھنے والے؟ کون ہیں؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تو ہیں۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، طوبی لمن رآ من رآنی، خوش نصیب ہے وہ شخص جس نے مجھے دیکھنے والے کو دیکھا۔ طوبی لمن رآ من رآنی، خوش نصیب ہے انسان جس نے مجھے دیکھنے والے کو دیکھا۔ کون؟ جس نے صحابی کو دیکھا، کیونکہ صحابی نے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھنے والا بھی خوش نصیب ہے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو دیکھنے والا بھی خوش نصیب ہے۔ اس کے بعد پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ طوبی رآ من رآنی وآمن بی، خوش نصیب ہے جس نے مجھے دیکھا، میرے دیکھنے والے کو دیکھا، میرے دیکھنے والے کو دیکھا اور اس پر ایمان لایا اور ان سے خوش ہو۔ کون؟ اس میں چاروں باتوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھنے والا خوش نصیب ہے، صحابہ کو دیکھنے والا خوش نصیب ہے، تابعین کو دیکھنے والا خوش نصیب ہے، تبع تابعین کو دیکھنے والا خوش نصیب ہے۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے زبان مقدس سے ان کی تعریف کو بیان کیا ہے۔ اور اسی طریقے سے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی اتباع کو اپنی اتباع قرار دیا، ان کی اتباع کو اپنی اتباع قرار دیا، اور کہا کہ جو میرے اور میرے صحابہ کے دین پر قائم و دائم رہیں گے وہ نجات پائیں گے، وہ کامیاب پائیں گے۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ بے شک بنی اسرائیل میں 70 کو 2 فرقے تھے، بنی اسرائیل میں 70 کو 2 فرقے تھے، اور میری امت میں 70 کو 3 فرقے ہوں گے، اور ان میں سے صرف ایک ایسا فرقہ ہوگا جو کامیاب نظر آئے گا۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کلہم فی النار الا ملۃ واحدہ، 70 کو 3 میں سے 73 میں سے پورے کے لوگ آگ میں ہوں گے۔ خود پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کلہم فی النار، پورے کے پورے جہنم میں جائیں گے، الا ملۃ واحدہ، صرف ایک ایسی ملت ہوگی، صرف ایک ایسا گروہ ہوگا جو جنت میں جائے گا۔ اب ہمارے ذہنوں میں سوال یہ پیدا ہوتا کہ کون ہے وہ خوش نصیب جو 70 کو 3 میں سے ایک جنت میں جائے گا؟ یہی سوال صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ذہنوں میں پیدا ہوا۔ راوی حدیث بیان کرتے ہیں من ہی یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کون خوش نصیب لوگ ہیں جو 70 کو 3 میں سے ایک جنت میں جائے گا؟ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یا کسی فرقے کا یا کسی مسلک کا نام نہیں لیا، بلکہ واضح طور پر 2 ٹوک میں بیان کر دیا، ما انا علیہ و اصحابی، جو میرے طریقے پر، میرے صحابہ کے طریقے پر رہتا ہے وہی کامیاب نظر آتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کے ساتھ پیارے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی پیروی بھی انسان کو جنت میں داخلے کا ذریعہ بن سکتی ہے۔
حضرین اکرام، اس کے علاوہ بہت ساری باتیں ہیں، انشاءاللہ آئندہ جمعہ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ یہ تھی صحابہ کا مقام و مرتبہ، یہ صحابہ کی شان و شوکت، جس کو خود قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، جس کو خود پیرا نبی علیہ السلام نے اپنی زبان سے ان کے لیے خوشخبریاں سنائی۔ اس کے علاوہ بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو کتاب و سنت میں ذکر کی گئی ہے۔ انشاءاللہ آئندہ کبھی موقع ملا تو اسی موضوع پر آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہم تمام کو صحیح معنوں میں صحابہ سے محبت کرنے والا بنائے، ان کی زندگی کو پڑھنے والا بنائے، ہمارے بچوں کو ان کی زندگی کو سنانے والا بنائے، اور صحیح معنوں میں ان کے دین جس طریقے سے صحابہ ایمان لائے، جس طریقے سے صحابہ نے دین کو سمجھا، مجھے اور آپ کو اس طریقے سے سمجھنے کی توفیق نصیب فرما۔ اللہ رب العالمین ہمارے نمازوں کو قبول فرما، اللہ ہمارے خطاؤں کو معاف فرما، ہمارے لغزشوں کو معاف فرما۔ اللہ رب العالمین ہم میں سے جو بھی ہمارے سے پہلے یہ دنیا چھوڑ کر جا چکے ہیں، اللہ ان کی قبروں کو نور سے پر نور فرما۔ اللہ جب تک دنیا میں رکھ اسلام کی حالت پر رکھ، اور جب خاتمہ ہو تو ایمان کی حالت پر ہو۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔